زیادہ جسمانی طور پر جس شخص نے تکلیف اٹھائی وہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں برابر رہے، یہاں تک کہ ایک دن انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں شام جانا چاہتا ہوں اور شام سے تجارت پہ واپسی میں آپ سے حاضری ہوگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور شام جب وہ پہنچے ہیں یہی 23-24 برس کی عمر میں خوب تجارت کی اور واپسی پر اتفاق ایسا کہ جس راستے سے وہ آ رہے تھے وہ مدینہ منورہ کے قریب سے گزرتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی کو اطلاع دیے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کی اور اس راستے میں ملاقات ہوئی۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں مدینہ منورہ کے راستے سے آ رہا ہوں اور لوگ شدت سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس شدت کا حال یہ تھا کہ لوگ دن چڑھے آ جاتے تھے، راستے پہ بیٹھ جاتے تھے اور سورج ڈوبنے کے بعد یا زوال ہونے کے بعد سورج کا وہ چلے جاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کسی بھی لمحہ ہو سکتی تھی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ جلدی تشریف لے جائیے کیونکہ اہل مدینہ آپ کے منتظر ہیں، اور پھر سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ سے باتیں کیں اور کہا کہ طلحہ جا رہے ہو اور جاؤ گے پھر ہجرت کرنی ہے اور میرے گھر والوں کو واپس لے آنا، میرے گھر والے ابھی مکہ مکرمہ میں چھوڑ کے آیا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے اس اعتماد پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ، ان کی بیٹیاں، یہ سب لوگ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کہاں رکے ہو، تو انہوں نے کہا اسعد نے اپنا مہمان بنایا ہے۔ حضرت اسعد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ بہت بڑے آدمی تھے۔ مدینہ منورہ میں اسعد رضی اللہ عنہ کا خاندان بڑے اونچے خاندانوں میں شمار ہوتا تھا۔ صبح ہوتی تھی اور ان کے قلعے سے آواز دی جاتی تھی کہ کسی آدمی کو اگر گوشت چاہیے اور کسی کو بھی چربی اور گھی چاہیے تو ہماری حویلی میں آ جائے۔ تجارت بہت وسیع تھی۔ حضرت اسد رضی اللہ عنہ کے والد بھی ایسے تھے، خود اسد ایسے تھے، ان کے بیٹے قیس تھے وہ بھی ایسے تھے۔ پشت در پشت ان کے ہاں سخاوت چلی آتی تھی اور اس سخاوت کا حتیٰ کہ یہ حال تھا کہ اسد رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور ناشتے پہ آپ کو بلایا اور اپنے بیٹے قیس سے کہا کہ چادریں تیار کرو بالکل نئی۔ اتنی محبت تھی لوگوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ جب آپ تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ 2 چادریں نئی آپ اوڑھ لیجئے، ہمارے گھر آئے ہیں، پہلے آپ غسل کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہائے اور پھر انہوں نے دونوں نئی چادریں اڑائیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو پیش کی، پھر بٹھایا اور پھر اصرار کیا کہ آپ نلی کھائیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نلی جو نہاری پکتی ہے اس سے ناشتہ کیا، ان کا اور کھائیں اور کھائیں۔ پھر آپ نے کہا اسد کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول 700 اونٹ ذبح میں نے کروائے تھے کل رات سے اب تک، اور میرا خیال ہے کہ میں اتنا آپ کو کھلاؤں کہ چھکا دوں آپ کو، آپ مجھ سے خوش رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہنسے ان کی اس بات پہ، اور پھر اسد رضی اللہ عنہ نے کہا اپنے بیٹے سے قیس سے کہ جاؤ، اور مجھے یہودیوں سے ڈر لگتا ہے کوئی قاتلانہ حملہ نہ ہو جائے، اور گھر کی جناب والا کے گھر تک پہنچا کے آؤ۔ ان اسد رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے امت میں جمعہ قائم کیا تھا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعد میں جمعہ پڑھایا ہے جب وہ مدینہ منورہ پہنچے ہیں، لیکن اسعد رضی اللہ عنہ نے مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ میں جمعہ شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنا مہمان بنایا طلحہ رضی اللہ عنہ کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پوچھا کہ کہاں رکے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو 2 مرتبہ اس مرحلے سے گزارا، کیونکہ یہ چھوٹے تھے، عمر چھوٹی تھی، پھر اس کے بعد نیا اسلام تھا،
تو مکہ مکرمہ میں آپ نے فرمایا تھا کہ طلحہ ہمیشہ زبیر کے ساتھ رہنا، یہ زبیر بن عوام تمہارے بھائی ہیں اور ہمیشہ ان کی مان کے چلتے رہنا۔ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ ظاہر ہے کہ قدیم الاسلام تھے، اسلام میں بڑی خدمات تھی ان کی، تو چنانچہ ان کا وہاں بھائی بنا دیا۔ اور پھر اسعد رضی اللہ عنہ کے یہاں مہمانی کے بعد پوچھا کہ اچھا بھئی تم آؤ، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جو ہمیشہ سے مدینہ منورہ میں رہ رہے تھے، مدنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے تھے، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے ان کا بھائی بنایا اور فرمایا کہ دیکھو زبیر سے تو تمہاری مواخات بھائی چارہ میں نے مکہ میں کرایا تھا، مدینہ منورہ میں یہاں پر اب تم ہمیشہ ابی رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہو گے۔ اور ابی اس درجے کے آدمی تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا ابی کو بلایا جائے۔ چنانچہ مسلم وغیرہ کی روایت میں آتا ہے کہ وہ حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ ابی یہ جبریل امین ہیں میرے پاس، اور اللہ نے انہیں بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جبریل جاؤ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ ابی کو بلائیں اور اسے کہیں کہ میں اللہ ابی کو سلام کر رہا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ ابی سے کہیے کہ لم یکن الذین کفروا، یہ جو سورت انہوں نے پڑھی ہے اس میں 2 جگہ وہ غلط پڑھ گئے اور ان کو ٹھیک کیجیے۔ تو حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے سنی اور حیران ہوئے، اور پھر انہوں نے پوچھا سمیہ، اللہ کے رسول کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تمہارا نام لے کر یہ پیغام بھیجا۔ یہ ابی رضی اللہ عنہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سید القراء، میری امت کے سب سے بڑا قاری، قیامت میں ان قاریوں کا استاد اور ان کا قائد یہ ابی رضی اللہ عنہ۔ اور ابی رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ رضی اللہ عنہ کو جوڑ دیا، اور پھر طلحہ رضی اللہ عنہ حسب معمول اپنی تجارت کرتے رہے، یہاں تک کہ اطلاعات آنے لگیں بدر کی کہ بدر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگ آ رہے ہیں، میرے چچا عباس بھی آ رہے ہیں، اور دیکھو وہ تو اپنی قوم اور اپنے لوگوں کی حمیت یا لوگوں کی ایک طرح کے بس رکھ رکھاؤ میں چلے آ رہے ہیں، اس کا لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور اگر میرے چچا کہیں نظر آ جائیں تو انہیں کچھ نہیں کہتا۔ اس پہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کوئی بات کہی، اور وہ بہت بڑے صحابی رضی اللہ عنہ تھے، اور وہ خلفائے راشدین میں نہیں لیکن ان کا مقام بڑا تھا، اور وہ پھر کہتے تھے میں عمر بھر توبہ اللہ سے کرتا رہا ہوں، عمر بھر روزے رکھتا رہا ہوں کہ اس دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بارے میں کیوں کوئی بات کہہ دی تھی۔ اس لیے ہمیشہ جن چیزوں کا تعلق ان چیزوں سے ہے جو اسلام کی علامتیں ہیں، کبھی اس کی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ مساجد ہیں، علماء ہیں، رمضان ہے، عید کی قربانی ہے، یہ سب چیزیں جو اللہ کی یاد دلاتی ہیں، ان کے متعلق زبان غیر محتاط استعمال کرنا اللہ کے ہاں یہ بہت پکڑ کا موجب بن سکتا ہے۔ تو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اور حضرت سعید رضی اللہ عنہ یہ دونوں آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا طلحہ اگرچہ تم اس میں شامل نہیں تھے بدر میں، لیکن تم میرے ہی کام میں گئے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو بھی مال غنیمت میں سے حصہ دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر اپنی خوشی کا حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سے اظہار فرمایا، حضرت سعید رضی اللہ عنہ سے بھی خوشی کا اظہار فرمایا، کیونکہ جو بھی جنگ کے لیے ضروری اطلاعات مکہ مکرمہ سے ملنی چاہیے تھیں کوئی تھا نہیں، اور انہوں نے جا کر چھپ کے ان سے کچھ دور اور کچھ قریب آ کر چیزوں کو دیکھ کر ساری رپورٹس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھجوائی تھی۔ اور پھر طلحہ رضی اللہ عنہ نے ایک بڑا کام یہ کیا کہ ان کے پاس جو مال تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ جب ان کا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا مقابلہ ہوا ہے، ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا گیا کہ علی طلحہ بھی آئے ہیں،
تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بے اختیار فرمایا کہ طلحۃ الخیر، وہ طلحہ جو خیر کا مرکز ہے، طلحۃ الجود، طلحہ جو سخاوت کا منبع ہے، وہ آئے ہیں۔ اور پھر کہا لوگو دیکھو فوج والو، طلحہ آئے ہیں اور طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیشہ خرچ کرتے رہے۔ اجود الناس، ایک یعلا کے متعلق کا، ایک طلحہ رضی اللہ عنہ کے متعلق۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے برملا اعتراف کیا کہ اگرچہ ہمارا اختلاف ہے لیکن طلحہ کا جو مقام ہے وہ طلحی ہیں۔ اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی میت کو جب دیکھا تو انہوں نے کہا کاش میں 20 برس پہلے مر گیا ہوتا اور طلحہ آپ کا یہ حال نہ دیکھتا۔ طلحہ رضی اللہ عنہ نے پیسہ خرچ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اسی لیے اللہ بار بار قرآن میں کہتا ہے کہ انفقو، خرچ کرو خرچ کرو، حتیٰ کہ وہ کہتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے جو فتح مکہ سے پہلے جہاد اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہے وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے جو فتح مکہ کے بعد جنہوں نے خرچ کیا اور جو لوگ فتح مکہ کے بعد جنہوں نے جہاد کیا ہے۔ اسی لیے قرآن بار بار یہ کہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، قرآن بار بار یہ کہتا ہے علی حبہ، مال کی محبت کے باوجود مسکینم و یتیمم و اسیرا، وہ مسکین لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، وہ جو شہر میں قیدی ہیں ان کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے کتنی مرتبہ اپنی زندگی میں ان لوگوں کو جو قید ہیں، حق پہ ہیں، نا حق پہ ہیں، چوری میں ہیں، سیاست کسی چیز میں ہیں لیکن وہ جیل میں پڑے ہوئے ہیں، ہم نے ان کے جیل کے قیدیوں کے لیے کتنی مرتبہ کھانا بھجوایا ہے، کتنی مرتبہ کھانا کھلایا ہے۔ ہم سب کو اپنے کردار پر بھی نظر ثانی کرنی چاہیے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی باقی زندگی انشاءاللہ یہ موضوع اور کچھ جمعے تک چلے گا۔